Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین کرام، رمضان کا مقدس مہینہ، مغفرت و بخشش کا مہینہ، رحمت و برکت کا مہینہ، معزز و محترم مہمان ہم سے رخصت ہو گیا. السلام یا شہر رمضان، السلام یا شہر التراویح والصیام. میرے دوستو، آپ تمامی حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکبادیاں قبول ہو. دوسری اہم بات یہ کہ ادھر 2 سالوں سے وبائی مرض جان لیوا اور مہلک مرض نے ایسی فضا اور ایسی حالت بنا رکھی ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر نظروں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. بڑے اضطرابی اور بے قراری کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ وبا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں ہر حالت میں احتیاط کرنا ضروری ہے. آج ساری دنیا میں ہزاروں گھر ماتم کدہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کتنے بے گور و کفن دفن کیے جا رہے ہیں، کتنوں کو بھائیوں کا کاندھا تک دینا بھی نصیب نہیں ہوا. ہم اپنے ان مسلمان بھائی اور برادران وطن کے غم میں شامل ہو جائیں جن کے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئی. اور صحیح پوچھئے تو عید کا چاند ہمیں عیش و مسرت اور خوشی کا پیغام دے کر گویا ہمارا مذاق اڑانا چاہتا ہے. بقول علامہ اقبال، بیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کم از کم ہم اپنے بھائیوں کے غم میں نئے کپڑوں کی جگہ پرانے ہی کپڑوں کے ساتھ عید کریں؟ کیونکہ یہ بھی حب الوطنی اور گنگ و جمنی تہذیب کی چاشنی کو باقی رکھتا ہے. یہ بھی اپنے غمزدہ بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. ہم تو آج عید کا چاند دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عید کا چاند دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ جیسے ان کا اکلوتا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. کہ یا اللہ، اتنا بڑا مقدس مہینہ، رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے. اور میاں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجائے 30 تاریخ کے 29 کو چاند نظر آ جائے. آج دین سے دوری ہی کی وجہ ہے کہ رخصت ہوا رمضان، مسجد ہو گئی سنسان. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وقت تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینہ میں اور مہینہ ہفتہ میں اور ہفتہ دن میں اور دن ساعتوں میں گزر جائے گا. دیکھیے رمضان آیا اور چلا بھی گیا. گویا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے چلا گیا. میرے دوستو، یہ رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہو گیا ہے، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اس ماہ کی قدر کیے اور آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا، اور کتنوں نے اس ماہ مقدس کی ناقدری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کو گلے لگایا. اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کے ضائع کرنے والے مشرک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائیں خون سے لت پت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں بی بی زینب. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیٹی، مشرکوں نے تمہیں میری وجہ سے تکلیف دی ہے، بیٹی صبر کر. اللہ کی پیاری لاڈلی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دم توڑ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، مگر رمضان کی ناقدری کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. میرے دوستو، کس نے بد دعا دی؟ جو رحمت کی دعا کرنے والے تھے. کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟
چونکہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری بد دعا پر آمین فرمائیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ فرمان رسالت کی اہمیت آج ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی الفت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محبت کا سلیقہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ وہ مدینہ کے مضافات میں تھے، دیہات میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے تھے۔ آخری وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ عالم غشی میں ہیں، بے ہوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو فرمایا کہ جب میرے اس بھائی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ یہ فرما کر کے آپ مدینہ واپس ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہ فرما کر کے گئے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو خبر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سنو، تم لوگوں کو ہماری وصیت ہے، خبردار جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مت دینا۔ ارے کیا پتا کہ کس گھڑی میری روح پرواز ہو سکتا ہے کہ وہ رات کا وقت ہو، پتہ نہیں رات کے وقت کس وقت ہماری روح پرواز ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تم خبر مت دینا۔ لہذا آپ کا جب انتقال ہو گیا، آپ کی تجہیز و تکفین ہو گئی، کس کو خواہش نہیں رہتی ہے؟ ہر کوئی خواہش مند رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن انہوں نے منع کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے تجہیز و تکفین کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر دعا کی، یا اللہ یہ نوجوان مجھ سے حقیقی محبت رکھتا تھا، بڑی سچی محبت رکھتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اور ایسی اسباب پیدا کر کہ ساری دنیا اس سے محبت کرے اور اس کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ ایسی دعا دے کہ ایسی دعا کسی کو نہیں دی۔ مگر ہم میں کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رمضان کی قدر کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی قدر کرنے والے؟ ہم میں کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ رمضان آیا چلا گیا لیکن اس کی قدر سے غافل رہے؟ افسوس کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں اور جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں ان کی بد دعا کو تم کیسے برداشت کر رہے ہو؟ خدا تمہیں ابھی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میاں صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو رمضان جیسی زندگی بنا لیں، رمضان میں جس طرح سے ایک مومن زندگی گزارتا ہے اگر اس طرح کی زندگی بنا لیں تو پھر ہر روز ہمارے لیے روز عید ہے اور ہر شب ہمارے لیے شب برات ہے۔ ہم ایسے موقع پر اپنی موت کا تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، ہم موت کے بعد کی زندگی کا، موت کے بعد کی حالات کا مراقبہ کر لیں کہ آج ہم خود سے نہا دھو کر کے عیدگاہ آئے ہیں اور آج اپنی پسندیدہ طریقے سے کپڑے پہن کر آئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں دوسرے غسل دیں گے اور سفید سفید کپڑے پہنائیں گے اور ہم خود سے چل نہیں سکیں گے بلکہ 10 کے کاندھوں کے ذریعہ ہم اٹھا کر کے اپنی منزل تک پہنچائے جائیں گے۔ اس لیے ہم آخرت کو یاد رکھتے ہوئے عید منائیں تو حقیقی خوشی ہوگی، اور در حقیقت مومن کے لیے تو وہی عید ہے جس میں مولا راضی ہو اور مولا خوش ہو، اور جب مولا سے ملاقات کا وقت آئے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ بندہ ذرا سوچے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، لوگ ہنس رہے تھے اور ہم رو رہے تھے، لیکن جب تمہارا دنیا سے جانا ہو تو اس وقت تم ہنس رہے ہو اور سارے لوگ رو رہے ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت میسر ہوگا جب تم آخرت بنا کر کے جاؤ گے، جب تم اللہ سے حقیقی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی اطاعت کر کے جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا ارشاد
ہے لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی عیش و عشرت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، حقیقی عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اور تمہیں توفیق